سورہ انعام آیت نمبر 80۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حاجہ، جھگڑا کیا، وقد ہدانی، تحقیق ہدایت دی مجھے، صحیح راستہ سمجھایا اور دکھایا مجھے اور چلایا مجھے۔ لا اخاف ما تشرکون، میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وسع ربی کل شیء، وسیع ہے میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، یعنی اس کا علم سب پر وسیع ہے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، لم ينزل نہیں اتاری، سلطانا کوئی دلیل، لفظی معنی سلطان کا غلبہ ہوتا ہے، دلیل سے انسان غلبہ پاتا ہے۔ ای الفریقین، دو فریقوں میں سے کون سا، احق زیادہ حق رکھتا ہے، بالامن، امن یعنی نجات کا، لم یلبسو انہوں نے نہیں ملایا جلایا۔ ترجمہ، وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم جھگڑنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ اس نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب کا علم تمام چیزوں پر وسیع ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے میں ڈر سکتا ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراؤ، اور نہیں ڈرتے تم کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ایسی چیزوں کو جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں جماعتوں میں سے کون ہیں جو نجات کے مستحق ہیں اگر تم جانتے ہو۔ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن و نجات ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت اپنی قوم اور اپنے والد کو بڑے واضح الفاظ کے اندر بتلائی اور سنائی۔ فرمایا کہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ بھی غلط ہے،
اور جو تم چاند سورج ستاروں کی عبادت کرتے ہو یہ بھی غلط ہے۔ بت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوتے ہیں، تم ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو۔ چاند سورج یہ تو اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتے، یہ تو غروب ہو جایا کرتے ہیں۔ جو چیز غروب ہو جایا کرتی ہے، جو اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکے، وہ کسی کے وجود کو کیسے باقی رکھ سکے؟ اس لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے جھکاؤں گا، اس چہرے کو اسی کے سامنے جھکاؤں گا جس نے اس چہرے کو پیدا کیا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ میں شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے زوردار طریقے سے ان کے معبودوں کی نفی کی جو ان کے ذہن کے مطابق ان کے معبود تھے، وہ قوم چپ تو نہیں رہ سکتی تھی، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنا دفاع کرنا تھا۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم جھگڑنے لگی، جھگڑے پہ اتر آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان معبودوں کی نفی کریں جن کی عبادت ہم تو کرتے ہی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ان کی عبادت کرتے رہے، ہمارے آباء و اجداد بھی ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ باپ دادا کچھ کر کے چلے جائیں یہ صحیح ہونے کی علامت اور دلیل نہیں ہوتا۔ صحیح وہ ہے جو اللہ فرما دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں، صحیح وہی ہوتا ہے۔ کسی کا باپ دادا ایسا نہیں ہے کہ اس کو معیار بنایا جائے، ہاں سوائے ان کے جن کے باپ دادا ہی اللہ کے نبی ہو، وہ تو ٹھیک ہے، سوائے ان کی جن کے آباء و اجداد صاحب علم ہو دینی اعتبار سے، پھر تو حجت پکڑی جا سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس علم و ہدایت نہ ہو پھر باپ دادا کے حوالے نہیں دیے جا سکتے۔ تو فرمایا اچھا یہ بتاؤ، حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جب تم ان کو پکارتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، آیا یہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں؟ یہ بتاؤ، تمہیں نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ کہنے لگے نا ایسی باتیں آپ ہم سے نہ کریں، ہمارے باپ دادا نے بس پکارا ہے، ہم اس لیے پکارتے ہیں نا، اور کیا بات ہوئی؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، فرمایا اچھا پھر کان کھول کر سن لو۔ افرأیتم ما تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، سن لو میری ان تمام سے دشمنی ہے، یہ میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں، میری ان سے نہیں بن سکتی، میری بنتی ہے تو رب العالمین اس اللہ سے بنتی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ الذی ہوا یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے زندگی دے چکا ہے اور موت دینے کے بعد پھر بھی زندگی دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ اللہ جس سے میں امیدیں لگائے بیٹھا ہوں کہ وہ آخرت میں ہماری ہر طرح مغفرت کر دے گا۔ فرمایا کہ اس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوئی ہے، تو جب اس نے مجھے ہدایت دی ہے
تو میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، کیونکہ جو مجھے ہدایت ملی ہے دلائل کے ساتھ ملی ہے، اس پر دلیل اور حجت قائم ہے۔ اور جو تم مجھے گمراہ کر رہے ہو، باپ دادا اس طرح کرتے رہے، فلانے یوں کرتے رہے، میں تمہاری ان باتوں سے کوئی متاثر ہونے والا نہیں ہوں، یہ چیزیں میرے لیے مؤثر ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم اللہ کی عبادت کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو مجھے راہ حق سمجھا دی ہے۔ ہدایت کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان حق راستے کو سمجھ کر اس پر چلنا شروع کر دے۔ فرمایا وقد ہدانی، اللہ نے مجھے سمجھا دیا ہے سیدھا راستہ، اس لیے تمہاری ان چکنی باتوں کے اندر میں ہرگز آنے والا کوئی نہیں۔ اور مشرکین کے پاس بس یہی دلیلیں ہوتی ہیں کہ جی ہم تو ان کو پکارا کرتے ہیں کام ہو جایا کرتا ہے، یا ہمارے بڑے کرتے آئے، کیا وہ بے وقوف اور کم عقل تھے؟ بس یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اتنے جری ہوئے شرک پر، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اتنے واضح دلائل آنے کے بعد وہ شرک کو چھوڑ دیتے، بعد آ جاتے، نہیں، الٹا کہنے لگے ابراہیم یہ جو آپ ہمارے خداؤں اور معبودوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ان معبودوں نے تمہیں چھوڑنا کوئی نہیں ہے، انہوں نے نہیں چھوڑنا، پکڑے جاؤ گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا تھا، کہ ہمارے ان خداؤں سے بچ نہیں سکتے، اتنی مذمت کر رہے ہیں نا، ہمارے خدا پکڑ لیں گے تمہیں۔ کہا ہے کس سے ڈراتے ہو مجھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا کبھی کسی کی دھمکیوں سے ڈر سکتا ہی نہیں۔ جو توہمات کا مجموعہ انسانوں نے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے، میں ایسا کروں ایسا نہ ہو جائے۔ صحیح ایمان اور توحید والا کبھی غیر اللہ سے ڈرتا ہے ہی نہیں، اس کے دل میں نہیں کسی کا ڈر اور خوف آ سکتا۔ کہا یہ مجھے پکڑیں گے، کان کھول کر سن لو، ولا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کوئی نہیں ڈرتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کوئی غلط ارادہ کریں گے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر مصیبت رب کی طرف سے آنی ہوئی تو اس کو تو میں نہیں ٹال سکتا۔ رب کی طرف سے آنے والی مصیبت نہ ہو، تمہارے خدا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ کان کھول کر سن لو، جب مجھے موقع ملا تمہارے معبودوں کی گت بنا دوں گا۔ تو مجھے ان سے ڈراتے ہیں، دیکھنا میں نے ان کو نہیں چھوڑنا، بڑے خدا بنائے پھرتے ہو تم ان کو۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہیں تم جاؤ نا تو اللہ کی قسم میں گت بناؤں گا، ان کو قسم بھی کھا دی، تاللہ لاکیدن اصنامکم، میں نے تمہارے خداؤں کو نہیں چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا ہی ہوا، جب موقع ملا فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، سوائے ان کے بڑے کے۔ اب وہ بیچارے آئے، اوہ ہمارے خداؤں کا کیا بنا، اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، اس کا تو ہاتھ نہیں ہے، اس کا تو سر نہیں ہے۔ کہا مجھے کیا پوچھتے ہو، تم تو مجھے ڈراتے تھے کہ یہ ہمارے معبود اور خدا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اب خود ان سے جا کے پوچھو نا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، اے بڑا خدا درمیان میں بنا کے رکھا ہوا ہے معبود، اس سے جا کے پوچھو۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے وہ جو تیسا تھا جو ہے نا اسی کے کندھے پر رکھ دیا تھا نا، وہ جو ہتھوڑا تھا اسی کے کندھے پر رکھ کے چلے گئے، کیا اس سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بیچارے خاموش ہو گئے،
کہنے لگے ابراہیم آپ جانتے ہی ہیں یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس اور تف ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر سننے کی صلاحیت ہے، ان میں سننے کی صلاحیت نہیں، تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت ہے، ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سننے والے، بولنے والے، دیکھنے والے جھکے ان معبودوں کے سامنے جن میں دیکھنے سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ افلا تعقلون، لگتا ہے تم میں عقل ہی کوئی نہیں، عقل ہوتی تو کبھی یہ نہ کرتے۔ جو شرک کرتا ہے نا، مشرک ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی عقل ماری جاتی ہے، عقل نہیں باقی رہتی ہے اس کو۔ شیطان اس کو بیوقوف بناتا ہے، کم عقل بناتا ہے، جب وہ بیوقوف بن جاتا ہے پھر اپنے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ پھر کبھی اس کو جو ہے نا کسی بت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کبھی کسی دریا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کبھی گائے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کبھی گھوڑے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ بے وقوف بن کے اس کے پیچھے لگے ہوئے، اس کے پیچھے لگے ہوئے، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سے ڈرنا ورنہ میری زندگی میں، میرے عقیدے میں کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے موحد آدمی۔ اللہ نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح نہیں تذکرہ کیا، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، فرمایا میرے رب کا علم تو سب چیزوں پر وسیع ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو میں کر رہا ہوں اسے بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے تم تو یہ خود کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے خدا کچھ جانتے نہیں ہیں، کچھ نہیں، پھر تم لگے ہو تو میں اس رب کا دروازہ کیسے چھوڑ کے آؤں جو ذرے ذرے کو جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا جو ذرے ذرے کو جانتا ہے، میں جب اس کی توحید بیان کروں گا تو وہ میرے سے خوش نہیں ہوگا؟ کیا وہ مجھے نہیں نوازے گا؟ جن سے تم مجھے ڈراتے دھمکاتے ہو اور خود دھمکیاں دیتے ہو، تو کیا جب تم عملی جامہ پہناؤ گے اپنی باتوں کو تو وہ اللہ میری حفاظت نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب قوم کٹھی ہو گئی اور آگ جلائی گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو آگ میں ڈالا جانا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے کہ اگر آپ اجازت دیں ہمیں، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ اجازت دیں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ اندر چکی میں جس طرح چیز پستی ہے یہ بھی پس جائے، مجھے حکم دیں ہوا چلا دوں، اور فرشتہ مجھے حکم دیں بارش ہی بارش ہو جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس موقع پر یہی جملے پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی، وہی بہترین کارساز ہے، مجھے اے فرشتوں تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ جس رب کی توحید بیان کرتے کرتے یہاں جا رہا ہوں وہ اللہ جانتا ہے، پورے طور پر بچانے پر قادر ہے۔ اللہ نے براہ راست آگ کو خطاب کیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ وفاداری کی انتہا کر دیتا ہے پھر اللہ براہ راست اس کی مدد کرتا ہے، پھر فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، کسی اور اللہ براہ راست۔ دیکھیں نا ابھی رمضان گزرا، رمضان کے اندر بندہ وفاداری کی انتہا کر دیتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، ہر دن اتنے مواقع آتے ہیں کہ وہ کچھ کھا پی لے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں،
ساری چیزیں پڑھی ہیں، لیکن نہیں کھاتا نہیں پیتا، رب سے وفاداری کرتا ہے۔ اللہ بھی قیامت کے دن جب یہ روزے دار آئے گا، سب نیکی والے اپنے اپنے بدلے لے کے جا رہے ہوں گے، جزا مل رہی ہوگی، بدلہ عطا مل رہی ہوگی، یہ لے جاؤ، یہ مل جاؤ، یہ آیا، یہ کون ہے؟ رب العالمین یہ آپ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتے ہٹ جاؤ، اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی انعام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست انعام دیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے میں خود اس کا ہو جاتا ہوں، اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا، میں اب اس کا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں تب ملتی ہیں جب انسان اللہ کا ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ مل گیا نا، اسے اللہ مل گیا، اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ وسع ربی کل شیء علما، فرمایا میرے رب کا علم تو سب چیزوں پر وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تمہیں یہ میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ سمجھ میں نہیں آتی؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، فرمایا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں، کیسے ڈر سکتا ہوں؟ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں، اور دوسری بات میں کوئی غلط کام تھوڑا کر رہا ہوں۔ تمہیں ڈرنا چاہیے رب کی پکڑ سے، اس لیے کہ تم اللہ کے مجرم ہو، تم غلط کر رہے ہیں۔ انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جنہیں شریک بنانے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس، اور تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے تم ڈرتے نہیں ہو اور الٹا مجھے دھمکانے کی کوشش کرتے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا دیکھو جب ہم بارگاہ الہی میں پہنچیں گے تم اللہ کے مجرم کے طور پر پہنچو گے اور میں اللہ کے وفادار کے طور پر پہنچوں گا۔ میں تو اس کی توحید کا اعلان کرتا کرتا پہنچوں گا، کہوں گا اے اللہ تیری توحید کی خاطر اپنا گھر، اپنے باپ کا گھر چھوڑا، قوم کو چھوڑا، بادشاہ وقت کی مخالفت لی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، وطن کو چھوڑا، اولاد کو قربان کیا، ساری چیزوں کے لیے میں تیار ہوا، میں تو وفادار کے طور پر پیش ہوں گا اور تم مجرم کے طور پر پیش ہو۔ فرمایا بتاؤ ای الفریقین حق بالامن، ہم دونوں فریقوں میں سے نجات کا مستحق کون ٹھہرے، کسے نجات ملے گی؟ ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تمہیں کچھ علم ہے، سمجھ بوجھ ہے تو پھر بتاؤ تو کہ کس کو نوازا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا جو شرک کر کے نہیں آتے انہی کو ہی نوازا جائے گا، وہ ہدایت والے ہوتے ہیں۔ اس آخری آیت کے متعلق ایک دو باتیں مزید ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بھی حقیقی معنی میں موحد اور ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔